آج چھٹی مجلس ہے اور مستقل آپ کے پردھان عالیہ کے حوالے تاریخی واقعات میں جو سلسلے وار پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ اس طرح کے بیانات میں ہوتا ہے کہ ایک دم اطمینان سے آدمی بڑھتا ہے اور سننے والے اطمینان سے سنتے ہیں، بیچ میں چیزیں نہیں آتی سبحان اللہ حوصلہ افزائی کر سکے. اسی لیے زیادہ ٹائم بھی نہیں رکھا ہے کہ ایک ہی دن میں زیادہ ٹائم ہو جائے تو بیٹھنے والے پریشان ہو جائے، سننے والے پریشان ہو جائے. دھیرے دھیرے ابھی وقت بہت ہے، دھیرے دھیرے آدھا گھنٹہ پہلے انشاءاللہ کام کریں گے. پچھلی مجلس میں آپ نے واعدہ کیا کہ مکے میں یزید فوجوں نے جو کیا مدینے میں اور مکے میں، مسلم بن عقبہ اور مدینے میں حسین بن نبیر کی سربراہی میں خلاف کعبہ جلایا گیا، پھر امتی کی گئی اور وہاں جناب مختار کا نمایاں کارکردگی ان کی آپ نے ملاحظہ کی. لیکن جیسے جیسے عبداللہ ابن زبیر کا اثر بڑھتا رہا، شہر دھیرے دھیرے اس کے قبضے میں آتے رہے، وہ مختار کی طرف سے بے توجہی کرنا شروع ہو گیا، بالکل نظر انداز کرنا شروع کر دیا. جیسے جیسے اپنی طاقت بڑھتی رہی ویسے ویسے جناب مختار کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا شروع کر دیا. یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ زیرک عقلمند فہیم انسان تھے تو سمجھتے تھے کہ ہاں کیا ہو رہا ہے. ادھر یزید فنار ہو گیا تو دوسرے جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے اس میں سے بہت سے ایسے گورنر تھے، حاکم تھے، جنہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا کہ ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں. ہر شہر میں ایک انقلاب برپا تھا، ایک انتشار برپا تھا. اب یہ مکے سے چلے کوفے کے ارادے سے کہ کوفہ چلنا چاہیے دیکھو وہاں، تو راستے میں ایک آدمی ملا جس کا نام تھا ہانی ابن حیہ وقائی، یہ نام کا آدمی ملا. اس سے پوچھا کوفے کے کیا حالات ہیں، تو اس نے بتایا کہ کوفے کے بالکل حالات ویسے ہی ہیں کہ ایک جیسے بھیڑوں کا گلہ منتشر ہو جائے، ادھر ادھر بھٹک جائے، اور اسے بس ایک گلہ بان کی ضرورت ہے کہ کوئی انہیں سنبھال لے، کوئی ان کو ترتیب سے آگے بڑھائے، بس ایسے ہی کسی شخصیت کی ضرورت ہے. تو جس کام میں تو ماہر تھے اور لوگ جانتے بھی تھے، لہذا انہوں نے وہاں قدم بڑھایا. ادھر جو قید خانہ جب توڑا گیا تو 4,500 جو محب اہل بیت بند تھے وہ باہر آئے. اس میں سے کئی لوگ تو ایسے تھے کہ جو کئی برس سے قید تھے. جو 4,500 وہ باہر آئے تو اب انہوں نے باہر آیا، اطلاع تو مل ہی چکی تھی کہ امام شہید ہو چکے ہیں، کربلا کا اتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے. تو انہوں نے اچھا ایک چیز روک کے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ سلیمان بن سرد خزائی کی کارکردگی میں جو 4,500 5,000 کا لشکر گیا تھا لڑنے کے لیے اور وہ شہید ہو گئے تھے، قید میں تھے. بہرحال یہ قید خانہ ٹوٹا، یہ لوگ باہر نکلے تو اس وقت کوفہ میں جو اہل بیت کے چاہنے والے آباد تھے ان میں سب سے زیادہ محترم سلیمان بن سرد خزائی تھے. سب سے زیادہ سندراز بھی تھے اور سب سے زیادہ محترم بھی تھے. تو انہوں نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ دیکھیں آگے کیا قدم بڑھانا ہے اور ہمیں قاتلان امام حسین سے بدلہ لینا، ان کے خون کا بدلہ کسی بھی صورت میں لینا. تو 4,500 تو وہ تھے جو قید خانے میں ساتھ میں تھے. جتنے لوگ تھے جناب مسیب نام بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، عبداللہ ابن سعد، عبداللہ ابن وال، رفاع بن شداد بجلی، یہ سارے لوگ جو تھے یہ ان کے ساتھ تھے اور یہ سب ان سے کم تھے سین میں. تو انہوں نے جیسے ان کو بنا لیا کہ آپ جیسا کہیں، تو انہوں نے تیاری شروع کر دی اور لوگوں سے ملنا شروع کر دیا. اور جو کوفے میں اہل بیت کی طرف جن کا دل رجوع ہو رہا جھک رہا تھا ان سے جا کے بات کی، اور آس پاس کے شہروں میں خط انہوں نے بھیجے کہ ہم اس طرح کے قدم اٹھانے والے ہیں اور آپ ہماری مدد کیجیے. بصرہ بھی خط بھیجا، مدائن بھی خط بھیجا، اس طرح سے خط کے جوابات بھی آئے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے جتنا بھی ہو سکے گا، کیونکہ یہ کام سب سے اہم ہے اس وقت کہ ہم کربلا کا بدلہ لیں. تو یہ اپنی تیاری میں تھے. ادھر جناب مختار چلے مکے سے اور جب پہنچے تو رمضان کا مہینہ تھا. ادھر کوفے والوں نے اپنی مرضی سے
ایک حاکم بنا لیا کہ شہر کا حاکم ہونا ضروری ہے، تو اپنی مرضی سے ایک حاکم بنا لیا. اس وقت تو عبداللہ بن زبیر نے مان لیا گیا کہ تم نے عامر کو حاکم بنایا، عامر بن مسعود کو، لہٰذا ٹھیک ہے بنائے رکھو. بعد میں اسے بدل دیا، اپنا آدمی بھیجا عبداللہ نام کا، تو یہ حاکم یہاں کے بن گئے. اب ادھر جب جو اچھا ادھر تو تیاری ہو رہی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں میں کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، تو جو مخالف پارٹی ہے اس میں بھی تو کچھ ہلچل ہونی چاہیے، تو اس میں بھی تو کچھ مطلب ہلچل پیدا ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں. اور امام حسین کے خلاف لڑنے والوں میں کوفے کے لوگ بہت زیادہ تھے. وہ جانتے تھے کہ جب امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا تو ہم بھی اس کی زد میں آئیں گے، بھائی شام والے بھی آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تو ہم بھی اس کی زد میں آئیں گے. تو انہوں نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی. ان کو خطرہ سلیمان سے اتنا نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ بزرگ ان کے ساتھ آدمی کم ہے، ان کو خطرہ مختار سے زیادہ تھا. لہٰذا یہ جو کرتے رہے انہوں نے کبھی ان کو رکھنا نہیں ڈالا. لیکن جیسے مختار پہنچے ہیں تو ان کی شکایت ہونے لگی اور ان کا گھر کا محاصرہ کیا گیا اور انہیں ایک بار پھر قید کر لیا گیا. یہ تیسرا موقع تھا کہ آپ قید کیے گئے. بہرحال یہ قید خانے میں چلے گئے. ادھر سلیمان بن سرد خزائی انہوں نے اپنی جو کوشش تھی، جو محنت تھی، وہ جاری رکھی کہ ہمیں کسی نہ کسی صورت سے اس بات پر عمل کرنا ہے اور اسے انجام تک پہنچانا ہے. اس میں بڑی کوشش کی. آپ نے بہت مطلب زبردست خطبے دیے ہیں. بہرحال لوگ تیار ہو گئے. دو طرح کی روایات ہیں. ایک روایت میں کہ 4,500 کا لشکر تھا اور ایک روایت میں ہے کہ تقریباً 10,000 کا لشکر. بہرحال دونوں روایت آپ چلیے 10,000 مان لیتے ہیں. 10,000 کی تعداد کوئی بہت بڑی نہیں. ادھر بصرہ میں ابن زیاد، بصرہ میں ابھی خبر نہیں پہنچی ہے مرگ یزید کی. مروان نے پیغام بھیجا کہ شام کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، یزید مر گیا ہے، لہٰذا تم جتنی جلدی ہو سکے شام آ جاؤ کیونکہ تمہارے بغیر کام ادھورا ہے. اب اس نے بصرہ کی مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور ایک جھوٹ بولا کہ یزید کا حکم نامہ آیا اور مجھے کسی کام سے بہت جلدی بلایا کہ جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ، اور اپنے بھائی کو بصرہ کا حاکم بنا دیا. یہ کہہ کے عمر بن جارود ایک نام ہے، اس نام کو آپ یاد رکھیے. یہ کہہ کے وہ اپنے گھر واپس آیا اور سامان سمیٹا اور مشورہ کیا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھے غیر معروف راستوں سے یعنی انجان راستوں سے جلدی شام پہنچا دے، اور جو پہنچا دے گا مجھے شام وہ اس کو میں اپنے وزن سے 2 گنا سونا دوں گا. تو عمر بن جارود نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں اور میں راستے سے جانتا ہوں، میں تمہیں بحفاظت پہنچا دوں گا، جلدی سے جلدی پہنچا دوں گا. اور میرے ساتھ میرے 21 بیٹے بھی ہوں گے، جو ایک ایک بیٹا 20 کے اوپر بھاری ہے، اور لوگ ساتھ میں ہوں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم پہنچا دو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا. ان 21 بیٹوں میں سے ایک لڑکا اس کا ایسا بھی تھا کہ جو 1 فرسخ دوری پر کوئی آنے والا ہوتا تھا تو اسے پہچان لیتا تھا. 1 فرسخ دور، 1 فرسخ کافی فاصلہ ہو گیا، 1 فرسخ دور سے اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ جانور آ رہا ہے، کیسا جانور ہے، انسان آ رہا ہے تو کون ہے، پورا چہرہ اور اس کی نگاہ اتنی تیز. وہ بھی ساتھ میں ہوا. اب یہ لوگ چلے. ادھر سلیمان بن سرد خزائی نخیلہ سے نکلے اور اس کے بعد سب سے پہلا انہوں نے پڑاؤ ڈالا کربلا میں کہ ہم کیونکہ انہیں حسین کا بدلہ لینے جاتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ہمیں کربلا جانا ہوگا، کربلا میں زیارت کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے. یہ پورا چھوٹا سا قافلہ کربلا میں آئے اور انہوں نے وہاں غسل وغیرہ کیا اور اس کے بعد امام کی زیارت کے لیے اور اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا. اس کے بعد 1 رات اور 1 دن مستقل روئے کربلا. 1 رات اور 1 دن مستقل کربلا میں یہ لشکر بیٹھ کے رویا ہے، اور صرف اس بات کا کہ ہمیں اتنا موقع نہیں مل سکا کہ ہم امام کی مدد نہیں کر سکے کیونکہ قید میں تھے. اللہ ایسے نہیں، اگر آزاد ہوتے تو ضرور آتے. وہاں عہد و پیمان کر کے اب یہ لشکر چلا. جب یہ لشکر چلا اب ادھر بصرہ سے وہ اپنا انتظام کر رہا ہے، بصرہ سے شام جانے کا ابن زیاد. یہ دونوں چیزیں ایک دم ساتھ میں چلتی ہیں. ادھر سلیمان بن سرد خزائی شام کی طرف، بصرہ کی طرف ان کو خبر مل گئی کہ ہاں بصرہ سے ابن زیاد نکلا ہے، تو انہوں نے کہا چلو راستے میں اسے دھر دیا جائے اور اس کا کام ختم کر دیا جائے، شروعات ابن زیاد سے کی جائے. لہٰذا یہ اپنا آدمی لے کے پہنچے راستے. ادھر یہ سفر طے ہو رہا ہے کہ اس لڑکے نے یعنی عمر بن جارود کے لڑکے نے کہا کہ سامنے سے مجھے لشکر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جب لشکر سنا تو سمجھ گیا کہ یہ ہمارے لیے آ رہے ہیں، باقی اور کوئی مطلب نہیں. اب کیا ہوگا؟ تو وہ منظر آپ کے ذہنوں میں بھی آئے گا
کہا کیا ہوگا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ. عمر ابن جالوت نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے پوری ڈیٹیل بتا دی کہ یزید مر گیا ہے اور شام کے ایسے حالات اور مجھے وہاں جانا ہے اور یہ لوگ میرے فراق میں آئے ہیں. یہ لوگ جگہ میں انہیں حسین کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا سب سے پہلا ان کا ہدف، پہلا نشانہ میں ہوں. کہا ٹھیک ہے میں بچانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے بھی بن پڑے. تو اس نے اونٹ کے پیٹ پر اسے باندھا. یہ واقعہ ذہن میں آ گیا. اونٹ کے پیٹ پر اسے باندھا اور ہوا، مشکوں میں ہوا بھر کے دونوں طرف لٹکا دی گئی اور ایک کپڑا جو اکثر دیکھیں جب اونٹ کے ہاتھی سجائے جاتے تو بہت نیچے تک کپڑا ڈال دیا دونوں طرف سے، وہ سجا ہوا کھڑا ہوا کپڑا ڈال دیا. اتنے میں وہ لشکر قریب آ گیا. روکا ہی کہاں جا رہے؟ شام جا رہے. کہا کہ تمہارے ساتھ ابن زیاد ہے. نہیں، سامان دیکھ لیا. مطلب یہ رسک تھا، سامان دیکھ لیجیے، چیک کر لیجیے. سامان دیکھا گیا تو کسی کا دھیان یہ نہیں کیا کہ ہاں اونٹ کے پیٹ پر اندر کی طرف بندھا ہوگا کوئی آدمی. اب وہ پورا سامان چیک کر لیا، سب کچھ ہو گیا، نہیں ملا. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب یہ سلیمان بن سورد خزائی کا لشکر آگے نکل گیا تب اس جلدی سے نکال کے وہ حوض میں بٹھا کے یہ شام پہنچا. شام کے حالات ابتر تھے. تو مروان نے سے پوچھا کہ ایسا کیا کرنا چاہیے. تو اس نے آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں عرض کروں گا، تو بہت ٹائم ہو جائے. اس نے رائے دی کہ تم خود بن جاؤ حاکم، تم خود بن جاؤ، تم ان خاندان کے بھی ہو، یزید کے بھائی ہو، تم خود بن جاؤ. سب سے پہلے بیعت میں کروں گا اور میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہاری پوری مدد کروں گا اور بصرہ اور کوفے کی ذمہ داری میری، میں ان سب کو تمہارے ساتھ لے آؤں گا. الغرض وہ تیار ہوا اور وہاں بیعت، اور سب سے پہلے ابن زیاد نے مروان کی بیعت کرنے کے بعد وہ سب خطوط لکھے جانے لگے کہ یہ شہر میں خط، وہاں شہر میں خط. اب اس کے بعد اب یہ لوگ جب پتا چلا کہ وہ تو بچ کے نکل گیا اور شام پہنچ گیا، اب کیا ہونا چاہیے کہ اب ہم شام جائیں گے حملہ کرنے. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. بہت سے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے سمجھایا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس 10,000 سے کم لوگ ہیں اور شام کا لشکر بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، اب ہم انتقام خون حسین کا ارادہ کر لیا ہے تو اب یا تو ہم شہید ہوں گے یا تو پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. لہٰذا پڑاؤ ڈالا گیا اور جو لوگ آ گئے ساتھ تو پھر نکارا مطلب منادی کرائی گئی کہ جو لوگ آ سکتے ہیں. تو دھیرے دھیرے لشکر کو 10,000 صورت سے پوری ہوئی. یہ لشکر یہاں سے چلا مختصر سا. ادھر ابن زیاد 3 لاکھ کا لشکر لے کے چلا. اب 10,000 کی تعداد اور 3 لاکھ، بہت بڑا فرق ہو گیا. ادھر 3 لاکھ کا لشکر لے کے وہ چلا. اس نے ایک لشکر کا ایک حصہ شرجیل ابن ذوالقلع کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ تم آگے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں. یہ لوگ چلے اور جب قسیسہ پہنچے یا کرکیسہ، دونوں جو بھی آپ نام سمجھ لیجیے، وہاں پہنچے تو وہاں عبداللہ ابن زبیر کا منتخب کردہ ہوا حاکم تھا. اس نے دروازہ بند کر لیا کہ ہم تمہیں راستہ نہیں دیں. تو انہوں نے مسیب کو بھیجا کہ جا کے بات کرو کہ ہم ان سے لڑنے نہیں آئے، ہمیں سے راستہ دے دو کہ ہم گزر جائیں اور بازار کھول دو تاکہ کچھ سامان وامان خریدے جو فوج کی ضرورت کا ہے، اور تم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. میں بہت سمجھانے بجھانے کے بعد اس نے دروازہ کھولا. اچھا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی. اس نے کہا ایسا ہے کہ آپ کا لشکر اتنا کم ہے، وہ لوگ اتنے زیادہ ہیں، تو یہ ہم عبداللہ ابن زبیر سے لشکر منگا لیں تو پھر جنگ ہو. لیکن سلیمان نے منع کر دیا کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے صرف خدا کی. یہ منع کرنا اس وقت تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن یہ کام بالکل صحیح رہا. صحیح اس لیے کہا کہ وہ عبداللہ ابن زبیر کا منتخب کیا ہوا، اگر یہ لوگ بھی شامل ہوتے تو یہ جنگ انہیں حسین کی نہ رہ جاتی بلکہ سیاسی رخ لے لیتی. پھر اس کے بعد ماحول اور زیادہ بگڑ جاتا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور تم بازار لگا تو ہم سامان خرید لیں، اس کے بعد نکل جائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات میری مان لینا کہ آگے جا کے عین الوردہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالنا اور اس کے آگے نہ جانا، اور وہی سب سے وسیع میدان ملے گا کیونکہ تمہارا لشکر کم ہے. ایک طرف آبادی ہوگی، ایک طرف میدان ہوگا، وہیں پر تم کھڑے رہنا، اس کے آگے جانا مناسب نہیں. یہ لوگ چلے عین الوردہ تک پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈال دیا گیا. اور عین الوردہ کی بہت مطلب شاندار جنگ ہوئی ہے. جناب مسیب کو 400 آدمی دے کے انہوں نے بھیجا آگے جاؤ اور جو بھی بنو امیہ کا مل جائے وہ ختم کرو، جو ملتا جائے اس کا کام تمام کرتے. یہ نکلے، راستے میں ایک آدمی ملا تو اسے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا حمید. سبحان اللہ، اس کا مطلب انشاءاللہ ہم محمود ہوں گے. مطلب نام سے انہوں نے پال نکالا. کس قبیلے کو؟ انہوں نے کہا بنی تغلب کے. ان کا انشاءاللہ ہم غالب آئیں گے. یہ کہہ کے اس پوچھا کہ لشکر کی خبر ہے؟ ایک بڑا لشکر
تم سے 1 میل کے فاصلے پر ہے. 1 میل کا فاصلہ سنا تو یہ بالکل تیار ہو گئے. 400 آدمی کی کیا گنتی ہوتی, وہاں لاکھوں کا لشکر ہے. لیکن یہ جوش اور یہ جذبہ تھا. جناب مسیب تلوار کے دھنی تھے, بہادر تھے اور ماہر سے جنگجو. انہوں نے بالکل صبح کی پہلی کرن پھوٹی اور فوج حملہ کر دیا. اور حملہ ایسا اچانک تھا اور اتنا شدید حملہ تھا کہ وہ لاکھوں ہزاروں میں بھگدڑ مچی اور اپنا سامان چھوڑ کے بھاگنا شروع ہوئے. اور سینکڑوں ہزاروں کو تحت دیکھ کر کے جو سامان ملا اس پہ قبضہ کر لیا. وہ لوگ بھاگ کہاں, وہاں سے 2 دن کے فاصلے پر ابن زیاد کا لشکر ہے. یہ لوگ اس سے جا کے ملے اور بتایا کہ وہاں ایسے حال ہے. 400 آدمی سے ہار کے اتنے آدمی جا رہے ہیں. وہاں جا کر بڑی لعنت ملامت ہوئی جو بھی ہوا. یہ مسیب واپس آئے اور سلیمان کو آ کے بتایا کہ نبی سلیمان کو ایسا بڑے لوگ بڑے خوش ہوئے. ہاں یہ پہلا حملہ تھا اور پہلے حملے میں اتنی شکست بعد کاش اتنے بڑے لشکر کو دیے. اب بس وہ مین مہم جو تھی وہ ہونے والی تھی کہ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے. اب جب یہ ایک لشکر اس نے اور بھیجا, اس سے گھمسان کی لڑائی ہوئی تو ان کی فوج سے جو 3 لاکھ کا لشکر چلا تھا وہ 2,60,000 بچا, اور جو ادھر 4,500 چلا تھا وہ 3,000 بچا. اب 2,60,000 اور 3,000 کا آمنے سامنے کا مقابلہ, یعنی کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. اگر پوچھا جائے کہ کہاں 2,60,000 اور کہاں 3,000, کوئی مقابلہ, کوئی آمنے سامنے کچھ مطلب ہی نہیں بنتا. لیکن اچھا کچھ لوگ پھر بھی کہہ رہے تھے کہ اب جہاں سے ہمیں واپس چلنا چاہیے. جناب سلیمان کا نہیں, اب قدم پیچھے نہیں کھینچنا. یا تو شہادت یا فتح, اس کے سوا مجھے نہیں جانا ہے واپس. خیر لوگوں کو جب انہوں نے خطبہ دیا تقریر کی تو لوگوں میں اور جوش آ گیا. اب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں. لکھا یہ کہ صبح سے جنگ شروع ہوتی تھی اور جب تک رات نہ آ جائے جنگ ہوتی رہتی. اچھا انہوں نے ترتیب دیا لشکر کو کہ سب سے پہلے میں امیر لشکر ہوں, جناب سلیمان بن سرد خزائی. اس کے بعد عبداللہ ابن سعد لشکر کے امیر ہوں. جب وہ بھی شہید ہو جائیں گے تو عبداللہ ابن وال لشکر کے علمدار ہوں. جب وہ بھی شہید ہو جائیں گے میں دوسری جگہ پہ مسیب کو رکھا. تیسرے پہ عبداللہ ابن سعد, چوتھے نمبر پہ عبداللہ ابن وال, 5ویں نمبر پہ رفاع ابن شداد بھی. یہ ترتیب دی تھی ایک کے بعد ایک. اب پہلا دن آیا اور حملے شروع ہوئے. شام کو جب تعداد جوڑی گئی تو سامنے والے لشکر سے 20,000 لوگ کم ہوئے اور ادھر گنتی کے. دوسرا دن آیا, دوسرے دن بھی شدید حملے, پورا دن جنگ کرتے. تیسرا دن آیا, ایسے کرتے کرتے یہ 3,000 لوگوں نے جو 4,500 چلے تھے, 3,000 بچے تھے, ان 3,000 لوگوں نے ان 2,60,000 کی فوج کو ہمیشہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. 3,000 اگر 2,60,000 آدمی خالی گھیر کے شور مچانا شروع کرتے ہیں تو 3,000 لوگوں کے کلیجے پھٹ جائے. اور وہاں تو تلوار چلانی تھی, وہاں تو حملے کرنے تھے, وہاں تو آمنے سامنے مقابلہ کرنا تھا. لیکن یہاں صرف ایک مقصد جو ذہن میں بیٹھائے ہوئے, یا تو شہادت یا فتح. اس کے سوا دوسرا کوئی آپشن انہوں نے رکھا ہی نہیں تھا. جنگ ہوتے ہوتے 9 دن آ گیا, 8 دن شدید جنگ, 9واں دن جب آ گیا اب ان کے لشکر میں 75 آدمی بچے, صرف 75. پھر بھی حوصلہ یہ ہے کہ واپس نہیں جانا ہے. یہاں سامنے 2 لاکھ سے زیادہ ہیں اور یہاں صرف 75 آدمی بچے. پھر بھی یہ حوصلہ ہے کہ واپس نہیں جانا. اچھا اتنے میں ایک اچھی بات اور ہو گئی. اتنے میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ جن کو سلیمان بن سرد خزائی نے خط بھیجے تھے, یعنی مدائن اور بصرہ, ان میں سے بھی 50 100 200 آدمی آ کے جمع ہو گئے. تو ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا کہ تو مدد آ گئی. ابھی 75 تھے تو ہم لوٹا لیے تو پھر 100 200 ہو گئی. ان کا پیچھے کسی صورت سے نہیں ہوا. ان لوگوں نے, اچھا جو 75 بچے ہیں ان میں کون بچا ہے؟ خود جناب سلیمان بن سرد خزائی ہیں, جناب مسیب ہیں, عبداللہ ابن سعد ہیں, عبداللہ ابن وال ہیں اور رفاع ابن شداد ہیں. یہ جو بڑے بڑے جو نام تھے یہ بھی بچے تھے. اب جو رات میں سوئے, یعنی صبح آخری دن ہے سمجھ لیجیے, اب جو رات میں سوئے تو سلیمان نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرسبز بہت خوبصورت سا میدان ہے اور میں اس پہ ٹہل رہا ہوں کہ اس میں سونے کا ایک قبہ ٹائپ کا بنا ہوا, گنبد ٹائپ کا, اس کے چاروں طرف پردے پڑے.
ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب گئے، ایسا لگا کہ اندر کوئی خاتون بیٹھی، کہا یہ دیکھ کے گھبرا گیا، ایسا کبھی کلیجہ پھٹ جائے. تو اندر سے آواز کہ سلیمان گھبراتے اور جلدی تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہا میں تمہارے نبی کی شریک حیات یعنی جناب خدیجہ کو کہا تاکہ تم بس آج ظہر تک، تب انہوں نے سمجھ گیا کہ آج ظہر تک میری شہادت کرو. جو مقصد تھا کہ شہادت پانا ہے تو پورا ہو گیا. صبح اٹھے، صبح کی نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے نماز پڑھائی تھی، بہت شاندار تقریر. اس کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی. اب جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر وہی جیسا خواب میں دیکھا تھا. اب اتنا گھمسان کی جنگ ہے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں. اب لاکھوں کے مجموعے میں یہ 100 150 200 لوگ تو اس میں گم ہو، پتہ نہیں، خبر نہیں ہوگی کون کہاں ہے. ظہر کا وقت آ گیا، اتنے تیر برس رہے تھے کہ اب سلیمان بن سرد فضائی کا وقت آ گیا کہ اب انہیں جام شہادت. یہ زمین پر گرے، جیسے ان کا گرنا تھا کہ علم جناب مسیب نے اٹھایا. جناب مسیب نے جب علم اٹھایا تو لکھا یہ ہے کہ پھر اتنی شدید جنگ کی ہے کہ پورا لشکر پیچھے قدموں پر پلٹ رہا تھا. وہ شدید حملے کیے اور اتنے زیادہ حملے کر دیے کہ وہ پیر اکھڑ رہے لشکر کے، یعنی اتنے کم لوگوں میں بھی، لیکن ان کا حوصلہ اپنے پورے شباب پر ہے. تو تیر اندازوں کو بلایا گیا، مطلب شاید کئی ہزار تیر انداز بلائے گئے اور پھر حملہ ہوا دور سے تیروں سے. تب جا کے جیسی علم گرنا تھا، کیا عبداللہ ابن سعد نے علم، عبداللہ ابن سعد لڑتے ہیں. ان کے بعد ان کے شہید ہوتے ہی عبداللہ ابن وال کھڑے ہو. وہ ایک منظر ذہن میں ہوگا کہ ضعیف سا آدمی لڑ رہا ہے اور اس کا بایاں ہاتھ قلم ہو چکا ہے. بایاں ہاتھ قلم ہونے کے باوجود بھی داہنے ہاتھ سے وہ آدمی لڑتا رہی ہے. عبداللہ ابن وال کا معاملہ یہ ہاتھ قلم ہو گیا، جسم ٹکڑوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن جتنی قوت ہے صرف اسی میں صرف کر لیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قاتلوں سے بدلہ لے. فوج شام یہ چاہ رہی ہے کہ شام ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی فیصلہ نکل جائے، لیکن یہ چیالے ہیں، ایسا لڑ رہے ہیں کہ وہ سورج ڈوبے. اب رفاع ابن شداد کے ہاتھ میں آ گیا علم، اب وہ لڑ رہے ہیں اور وہ بے جگری کے ساتھ لڑے کہ اندھیرا ہو گیا. یہ لوگ کچھ بچے رہ گئے، چند لوگ بچے ہوئے، رات ہوئی، اب بیٹھے کیا کرنا چاہیے. اب رفاع نے پوچھا کہ اب کیا قدم اٹھانا چاہیے. تم بہت مختصر، تو انہوں نے رائے دی لوگوں نے کہ ساتھ میں اب ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے پلٹ چلتے ہیں، کیونکہ مختصر تعداد جو ہیں وہ اتنے زیادہ زخمی ہیں کہ ان سے چلنا پھرنا وہاں ہے، لہٰذا اب یہاں سے واپس چلنا چاہیے. تو ان کا ٹھیک ہے. اس میں سے ایک آدمی نے رائے دی کہ ابھی اس وقت واپس جانا ٹھیک نہیں، رات ہونے کا انتظار کر، جب رات آتی ہو جائے تب نکلیں گے، ورنہ ابھی سامنے والے لشکر کو خبر ہو جائے گی اور وہ پیچھا کرنا شروع. لہٰذا جب رات بڑھی، تقریباً آدھی رات وقت ہو گیا، تو یہ لوگ دھیرے سے نہر فرات کا پل بنا ہوا تھا، اس پل کو پار کر کے دوسری طرف آئے اور اس پل کو توڑ دیا کہ اگر اب بھی پیچھے سے مطلب پیچھا کرنا بھی چاہیں تو کچھ وقت لگے. اس پل کو توڑ کے یہ لوگ واپس چلے. چند لوگ وہ بھی زخمی حالت، وہاں سے چل کے ارسیسا پہنچے، یعنی جہاں پہلے رکے تھے بازار کھلا تھا وہیں تو پھر آئے. تو وہاں کا جو حاکم تھا، ظفر نام تھا اس کا، اس نے وہاں کو روکا اور 2-3 دن وہاں رہے، علاج کیا، جو زخمی تھے مرہم پٹی ہوئی اور کئی روز کے بھوکے بھی تھے. کھانا پانی کا انتظام ہوا، کھانا پانی کیا اور آزاد رات یہ لوگ کھا. یہ مختصر سے حالات سمجھ لیجیے جناب سلیمان بن سرد فضائی. یہ 4000 کی تعداد، یا زیادہ مان لیجیے جنہوں نے زیادہ لکھا ہے وہ 10,000 لکھا ہے. کہ 10,000 کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں. تو جہاں 3 لاکھ ہو سامنے، وہاں 10,000 مطلب تو پرسنٹیج تو معمولی سب ہے، لیکن جو کرنا چاہتے تھے وہ کر کے دکھایا. ان لوگ کے چلے آنے کے بعد ادھر عین الوردہ میں تمام جو شہید ہوئے تھے ان کے سر کاٹے گئے اور سر کو نوک نیزہ بلند کیا گیا. یعنی ان کی تمنا یہی تھی کہ شہید ہو کے ہم امام حسین کے ساتھ ہو جائے. تو جیسے انہیں شہید کر کے نوک نیزہ پر سر بلند کیے گئے،
ویسے ان کے نام پر یہ شہید ہونے والے ان کے بھی سب نو کے نیزہ پر بلند. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ جناب سلیمان بن سورد خدائی 93 برس کی عمر ہوتی جب یہ سب واقعات ہوئے. 93 سال 93 ایئرس 93 سال کی عمر ہے. 93 سال کی عمر گھر میں بیٹھنے کی ہوتی, لیکن کیا جذبہ اور کیا محبت تھی اور کیا لگاؤ تھا کہ بس یہی مقصد تھا کہ یا تو امام کے نام پر شہید ہو جائیں گے یا ان کے آدمیوں سے بدلہ لے. اور خوب بدلہ لیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فنار کیا اہل شام کو اور بنو امیہ کا آغاز کر دیا انہوں نے. پھر سر کاٹے گئے اور انہوں کے نیزہ کو بلند کر کے اسے شام بھیجا گیا. یعنی جو حسین کے ساتھ کیا تھا وہی حسین کے غلاموں کے ساتھ, حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ. یہ بنو امیہ, یہ اہل شام اور جتنے بھی اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں, ان میں ایک چیز تو سب میں پائی جاتی ہے, وہ یہ کہ ان کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا, جیسے بے رحم ہوتی, اور مومن بے رحم نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی پہچان ہے کہ اب جو لوگ گھر چھوڑ کے گئے پردیس, اور جو لوگ واپس آئے کوفے میں گھروں میں ماتم ہو رہا, لوگ اس بات کا شکر بھی ادا کر رہے تھے کہ ہاں ہمارے گھر کا یا ہمارا کوئی والی وارث حسین کی راہ میں شہید ہوا. ایسے ہی چاہنے والے ہیں حسین کے. اب آپ جیسے یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے اور مجلس ہم سنتے ہیں مسائل سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, بس دو جملے مسائل کی سننے کا ہوتا ہے. جب ہم سنتے ہیں مسائل, یعنی 1400 برس ہو گئے تقریباً, تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری, بے چینی ہو جاتی کہ ہاں اتنا ظلم ہو گیا ہے, بیت انصاف کی موت پر اتنی ظلم اور اتنی زیادتی کی گئی. تو جو لوگ بالکل واقع کربلا کے وقت پہ موجود تھے اور وہ کربلا نہیں پہنچ سکے, تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دل پر کتنا صدمہ رہا, وہ کتنی تکلیف میں رہے ہوں کہ ہم ہمیشہ جس کی محبت کا دم بھرتے تھے, جب اس کے اوپر وقت پڑا تو ہم اس کی مدد کو نہیں پہنچ پائے. تو یہی تکلیف تھی کہ جو ان لوگوں کو یہاں سے نکال کے دلوردہ تک لے گئی, اور انہوں نے جامع شہادت پینے تک اس تکلیف میں انہوں نے زندگی گزاری. اور جب تک حسین کے نام پر اپنی زندگی قربان نہ کر دی تب تک قدم پیچھے نہیں کھینچے. ایسے چاہنے والے جب ان لوگوں کا یہ حال ہے تو ذرا سوچیے کہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھے ان کا جذبہ حسین کے لیے کیسا رہا ہوگا, اور جب خود امام سامنے رہے ہوں. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک سے ایک دوست قریبی امام کے ساتھ ہے, اور جو بھی ہے وہ منتخب ہے, جو بھی ہے وہ بلند مرتبہ. مسلم نے اور سجا جیسا ضعیف بھی ہے, علی اصغر جیسا شکماہا بھی. کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر میں ہر عمر کے لوگ ہیں, ہر عمر کا سپاہی موجود ہے, لیکن گھر والوں کی بات اب نہیں کرتے ہیں. جو اصحاب و انصار تھے ان کا جذبہ کیا ہے؟ جب شہادت کے بعد کے لوگوں کا جذبہ ایسا ہے, جو حسین کے ساتھ کربلا تک آئے تو ان کا جذبہ کیسا رہا ہوگا. لکھا یہ ہے کہ حسین کے اصحاب و انصار کا یہ عالم تھا کہ جوش میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے جاتے تھے اور ایک دوسرے سے یہ کہتے جاتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ ہم موجود رہیں اور فاطمہ کے لال کو کوئی اذیت پہنچ جائے. جب ایک شہید ہوتا تھا تو شہید ہونے سے پہلے جو وصیتیں کرتا تھا تو اپنے بارے میں بات نہیں کرتا تھا, بلکہ اب جاتے وقت اپنے کسی دوسرے ساتھی سے کہتے جاتا تھا دیکھو میں تو جا رہا ہوں, لیکن خبردار اتنا خیال رہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے حسین پہ آنچ نہ آنے پائے, جب تک تم زندہ رہو گے فاطمہ کے لال کو کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے. ایک دوسرے کو یہ سمجھا کے جاتا ہے ہاں حسین سے اتنی محبت تھی, ہاں حسین سے اتنا لگاؤ تھا کہ بس اپنا خیال نہیں تھا, صرف یہی خیال تھا کہ فاطمہ کے لال کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. حبیب جا رہے ہیں تو مسلم سے وصیت کر رہے ہیں, مسلم جا رہے ہیں تو کسی اور سے وصیت کر رہے ہیں, ہر ایک دوسرے سے وصیت کر کے جا رہا. دیکھو خبردار فاطمہ کے لال کا خیال رکھنا, کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے, کہیں کوئی زخم نہ لگ جائے.